السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایکسٹریم۔ ایک بہت بڑا سوال، امام مہدی کون ہے اور یہ اس دنیا میں کب آئیں گے، پر اس دنیا میں ان کا آنا کیوں ضروری ہے اور مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کا جواب آپ کو شروعات سے جاننا ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور اس کا انت بھی طے کر دیا کہ یہ دنیا کب ختم ہوگی۔ اس دنیا کے بننے کے بعد وقت بڑی تیزی سے بیتتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے اور اس دنیا میں بہت سی قومیں آباد ہوئیں اور اپنے وقت کے ساتھ ساتھ یہ قومیں دنیا میں رہیں اور وقت کے ساتھ یہاں سے چلی گئیں۔ ان قوموں کو برائی کے راستے سے بچانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا رہا۔ ہر نبی نے اپنی امتوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کا حکم دیا، یہاں تک کہ آخری زمان آ گیا اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور آپ کا دنیا میں آنا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک تھی۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ امت اس دنیا کی آخری امت ہے اور اس امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں بنے گی۔ قیامت تک جو بھی مسلمان زندہ رہے گا وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت ہی رہے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے اور ہر انسان کو قیامت کے دن اٹھنا ہے اور ہمیں اچھے اور برے اعمالوں کا بدلہ ملے گا۔ بے شک قیامت بہت نزدیک ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ڈراونا سوال ہے اور ہر مسلمان جاننا چاہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں اور یہ کب پوری ہوں گی، تاکہ ہر مسلمان قیامت والے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحاباؤں نے قیامت کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کے تمام فتنے آنے سے پہلے کی جانکاری حاصل کی۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے آنے سے پہلے کی بہت سی تمام نشانیاں بتا دی۔ ویسے تو کچھ نشانی ایسی ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ قیامت کافی قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ میرے دوستو، تمام بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جو کہ امام مہدی کی ہوگی، اور امام مہدی اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال وہ حکومت کریں گے، اور حضرت امام مہدی کے زمانے میں کون کون سے واقعات پیش آئیں گے، اور اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، حضرت امام مہدی کا اصل نام کیا ہوگا جس سے کہ ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کی شروعات سے لے کے انت کو دیکھ رکھا ہے اور صحابہ کرام نے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی تمام نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جن میں سے بہت سی نشانیاں آج کے دور میں ظاہر ہو چکی ہیں اور ابھی بہت ساری نشانیوں کو ظاہر ہونا بھی باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تب قیامت آ جائے گی، اور انہی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی امام مہدی کی ہے، اور امام مہدی کا دنیا میں آنا بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اور حضرت امام مہدی کے مزید جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ امام مہدی کا دنیا میں آنا طے ہے۔ میرے دوستو، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے امام مہدی کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا، اور حضرت امام مہدی کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور حضرت امام مہدی کا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی کے والد کا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی کی ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں، جن کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، اور حضرت امام مہدی کی پیشانی روشن ہوگی اور آپ کی لمبی خوبصورت ناک ہوگی اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ گیپ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام جائیں گے، اور ان کی داڑھی لمبی ہوگی، نہ ہی زیادہ گھنی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان ہوگا، اور حضرت امام مہدی
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو نقل ہوں گے، اور حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے اس دنیا میں گناہ عام ہو جائیں گے، اور قتل کرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور قتل ہونے والا شخص یہ کہے گا کہ میں کس گناہ کے سبب قتل ہوا، اور ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، اور زلزلوں کا آنا عام ہو جائے گا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا، اور جب حضرت امام مہدی کا ظہور اس دنیا میں ہو جائے گا، جب حضرت امام مہدی گناہوں میں پھنسے لوگوں کو باہر نکال دیں گے اور ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے، اور حضرت امام مہدی کے دنیا میں ظہور ہونے کے بعد زمین والے اور آسمان والے سب خوش ہوں گے، اور حضرت امام مہدی اس دنیا میں تمام غریبوں کو مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے، اور آپ غریبوں کا اتنا خیال رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دیں گے، اور کہیں گے کہ جو بھی شخص غریب ہے وہ اپنے ضرورت کا سامان یہاں سے لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اتنی خوشحالی ہوگی، ایک آدمی آئے گا اور اپنی ضرورت کا سامان لے جائے گا، اور اس ایک آدمی کے علاوہ اور کوئی شخص ضرورت مند نہیں ہوگا۔ دوستو، جب اس وقت کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا۔ آپ مدینے کے لوگوں سے نکل کر مکہ مکرمہ میں چلے جائیں گے، اور آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو یہ پسند نہیں آئے گا، اور جب آپ مقام ابراہیم پر جائیں گے تو وہ لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے، اور حضرت امام مہدی کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طریقے سے نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، اور ان پر ایسی موسلادھار بارش کی جائے گی کہ آسمان میں ایک بھی قطرہ بارش کا روکا نہیں جائے گا، اور ساری زمین سبز ہو جائے گی، اور زمین پھل اناج اتنا اگائے گی جو بھی بیج بویا جائے گا وہ اگ جائے گا، یعنی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اناج اور بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ حضرت امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک کالے جھنڈے کا ایک لشکر پورب کی طرف سے آئے گا، وہ لشکر اس زمین پر اتنے قتل عام مچائیں گے کہ آج سے پہلے کسی نے وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے ارادے سے عراق سے ایک فوج نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے حضرت امام مہدی کو محفوظ رکھے گا، اور وہ لشکر جب ذوالحلیفہ کے چٹیل میدان پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا، اور وہ لشکر قیامت تک ایک دوسرے کو نہ پہچان پائیں گے، اور اس زمانے میں ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا جو پوری زمین پر پھیل جائے گا، اور اس وقت آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے امیر یعنی کہ امام مہدی اس دنیا میں موجود ہیں، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ اور جب حضرت امام مہدی اس دنیا میں آئیں گے تب آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کی اور ختم میرے مہدی پر کرے گا، اور اس وقت حضرت امام مہدی کے ہاتھوں 313 لوگ بیعت کریں گے، اور ان میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والے سے جیت جائیں گے، اور ہر جگہ عدل و انصاف قائم ہوگا، اور اس وقت زندہ لوگ مرے ہوئے لوگوں کی زندہ ہونے کی خواہش کریں گے۔ زمین کے نیچے والی چیزوں سے زمین کے اوپر والی چیزیں افضل اور بہتر ہو جائیں گی، اور حضرت امام مہدی کا وفادار شخص ایک نوجوان تمیمی نام کا ہوگا جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا، اور حضرت امام مہدی کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے لیے روانہ ہوں گے، اور حضرت امام مہدی ملک شام کے مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں جائیں گے، اور پھر فجر کا وقت ہو جائے گا جب حضرت امام مہدی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، اور جب حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے تبھی وہ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر امام مہدی اپنے جانماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام جانماز پر امامت کر سکیں۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، آپ ہی کے لیے اقامت کی گئی ہے۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نیک اور پرہیزگار لوگ ہوں گے، اور پھر امام مہدی ان سبھی کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے، جس میں کہ انہیں تیسرے دن جیت حاصل ہوگی، اور اسی بیچ وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 تکبیروں کے ذریعے روم شہر کو پوری طریقے سے فتح کر لیں گے، اور
روم شہر میں سے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیں گے اور بیت المقدس سے لی گئی ساری چیزیں آپ واپس لے لیں گے، جیسے کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان اور تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر، من و سلمہ کے برتن جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے آسمان سے کھانے اترے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہر جائیں گے جس کا نام کاتے ہے، اور اس شہر کی لمبائی 1000 میل ہے اور اس کی چوڑائی 500 میل، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور ان دروازوں کو توڑ دیں گے، اور اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارا مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کا وقت گزاریں گے، اور اس وقت وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس بھیج دیا جائے گا۔ تو دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم اور قسطن دنیا کو فتح کر لیں گے اور جب ان دونوں شہروں کا مال غنیمت مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے، تبھی ایک چلانے کی آواز آئے گی۔ تبھی وہ چیخنے والا شخص کہے گا کہ تمہارے پیچھے گھروں میں دجال آ چکا ہے، اور اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پناہ لیں گے، اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے حکومت کریں گے جیسے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 40 سال تک اس دنیا میں حکومت کریں گے، اور اس وقت یہ زمین اپنے اندر سے تمام خزانے نکال پھینکے گی۔ تو دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ان کی نشانیوں پر سوال اٹھائیں گے، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نشانیوں کو ظاہر کریں گے۔ تبھی حضرت امام مہدی علیہ السلام آسمان کی طرف پرندوں کو اشارہ کریں گے، پھر وہ پرندے آپ کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور تبھی آپ ایک اور نشانی ظاہر کریں گے، ایک سوکھے ہوئے درخت کو زمین پر گاڑ دیں گے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایسا عدل و انصاف قائم کریں گے کہ بکری اور بھیڑیاں ایک ساتھ پانی پیئیں گے۔ تو دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے اور آپ کے ہی سنتوں کے مطابق کسی سے جنگ کریں گے۔ تو دوستو، وقت آ چکا ہے آپ سے الوداع لینے کا۔ السلام علیکم۔